بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی آیت سٹارٹ ہوتی ہے یا کوئی لفظ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہم نے زبر لگانا ہے یا پیش پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں زبر یا زیر نظر نہیں آ رہی ہوتی یا لکھی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کون کون سے حروف کے اوپر، کون کون سے الفاظ کے اوپر زبر لگانا ہے، پیش لگانا ہے یا زیر لگانا ہے۔ آج ہم صرف اور صرف زبر کو سیکھیں گے کہ زبر کب لگائی جاتی ہے، مطلب ہم نے خود کون سا قاعدہ لگانا ہے۔ تو زبر، زیر اور پیش، تو آج ہم سمجھیں گے الرحمن۔ تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کوئی حرکت نہیں ہے، تو کیا لگائیں گے؟ یا ارجی لگانا ہے یا ارجی لگانا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا زیر لگانی ہے پیش لگانی ہے؟ یا ادخلو لکھنا ہے یا ادخلو لکھنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ صرف ہم آج زبر کو پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے زبر کیا لگانے کا اصول کیا ہے؟ زبر یہ آپ جانتے ہیں، اس کا لگانے کا اصول کیا ہے کہ قرآن پاک کے تمام الفاظ جو کیا کرتے ہیں، الف اور لام سے شروع ہیں۔ دیکھیں یہ الف لکھا ہوا ہے اور ایسے آدھا لام لکھا ہوتا ہے نا، الف اور آدھی لام لکھی ہوتی ہے، سے شروع ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ہم نے کیا لگانا ہے؟ ان کے شروع سے پڑھنا ہو تو ہمیشہ ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے، ان کو جب ہم نے شروع سے پڑھنا ہو۔ جیسے میں نے یہ اگزامپل پہلے دی ہے کہ یہ الف اور لام لکھا ہوا ہے نا، الف اور لام، صرف الف اور لام لکھا ہو، یہ فارمولا ذہن میں رکھیں، یہ والے نہیں، الف را یہ وہ نہیں، صرف الف اور لام لکھا ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے زبر لگانی ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، الف اور لام لکھا ہوگا، اب ہمیں اس سے پہلے حرکت نہیں ہے کوئی پڑی ہوئی۔ اگر کوئی حرکت نہیں لکھی تو کیا لگائیں گے؟ ہم اس کے شروع میں زبر کو لگائیں گے۔ اس کی دو ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ الرحمن، دیکھیں الف اور لام لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، یہ میں نے حرکت ڈالی زبر۔ الف لام سے پہلے لکھا ہوگا تو کیا ڈالیں گے ہم؟ زبر۔ کہاں سے پہچانیں گے کہ ہم نے زبر لگانی ہے؟ کہ الف لام لکھا ہوا ہے، الف لام جہاں ہوگا اس سے پہلے ہم نے زبر لگانی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں الف اور لام لکھا ہوا ہے لیکن اس کے آگے ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پہ کیا لگانا ہے، تو پہچان ذہن میں رکھیں، الف اور لام لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کے اوپر کیا لگانا؟ خود سے زبر لگانی ہے۔ اگر نہیں لکھی ہوئی تو زبر لگانی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے پیش زبر کو مٹا دیں اور پھر اپنی مرضی سے پھر زبر لگائیں، یہ نہیں میں کہہ رہی، پہچان کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر اس سے پہلے کوئی حرکت نہیں پڑی ہوئی تو الف لام دیکھنا ہے تو اب پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا لگانا ہے؟ زبر لگانی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے پھر ہم الکتابی، الرحمن، ٹھیک ہے؟ پہچان کیا رکھنی ہے کہ الف لام ہوگا اس طرح سے لکھا ہوا، الف اور آدھی لام، تو آدھی لام مکمل نہیں، تو اس سے پہلے کیا ہم لگائیں گے؟ زبر۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ کس وقت ہم نے زبر یا پیش یا زیر لگانی ہے۔ یہ میں نے صرف اور صرف آپ کو زبر لگانے کا جو اصول ہے وہ بتایا۔ اب اسی طریقے سے یہ ہم نے جیسے زبر کا اصول سمجھا، اب ہم سیکھیں گے کہ ہم آگے کیا لگائیں گے، زبر یا پیش لگانے کا کیا اصول ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جیسے تمام الفاظ سے پہلے میں نے پہلے ہی بتایا، الف اور لام جو سے شروع ہوگا ہم کیا لگائیں گے؟ زبر، اوپر بتا چکی ہوں۔ اب میں کہہ رہی ہوں الف لام سے نہیں شروع ہو رہے، وہ کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف الف سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی لفظ الف سے شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر زیر لگائی جائے گی یا پیش۔ اس فارمولے کو بھی لکھ کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی لفظ، یہ دیکھیں الف سے شروع ہو رہا ہے، الف ہے نا، تو اس کے تیسرے حرف پہ دیکھیں گے، اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم الف پر بھی پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کو میں پیش لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ اگر کسی حرف پر
پہلے ذہن میں رکھیں کیا لکھا ہوگا، الف سے شروع ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، صرف اور صرف الف سے، لام کی بات نہیں کر رہی، الف سے شروع ہو رہا ہے۔ تو تیسرے حرف کو دیکھیں گے اس کے، 1 2 3، تیسرے حرف پر دیکھیں گے کیا پڑا ہوا ہے، پیش، تو ہم اس کے اوپر ہم کیا لگائیں گے، پیش لگا دیں، اعبدو۔ اب ہم عابدو نہیں لگائیں گے، دیکھیں گے تیسرے حرف پہ کیا ہے، تو کیا لگائیں گے، اعبدو، کیونکہ یہاں پہ تیسرے حرف پہ پیش ہے، تو ہم نے بھی الف کے اوپر اعبدو۔ ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے۔ اب یہاں پہ الف سے لفظ شروع ہو رہا ہے اور دال ہے، پھر خا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ تیسرے حرف پہ کیا ہے، خا کے اوپر پیش ہے، تیسرا حرف پہ کیا لگی ہوئی ہے، پیش، تو ہم اس یہاں پہ بھی پیش لگائیں گے۔ ہم نے کہاں سے جانا، پہلی ہی پہچان ہم نے کی کہ الف سے، صرف الف سے لفظ شروع ہو رہا ہے اور تیسرے حرف پہ کیا ہے، خا پہ پیش، تو ہم یہاں پہ بھی الف پر کیا لگائیں گے، پیش لگائیں گے۔ ادخلوہا، ادخلوہا، کہاں سے جانا ہم نے کہ اس کے پہلے حرف کے اوپر تو کچھ نہیں تھا نا، ہے نا، اس کے پہلے والے حرف پہ کچھ نہیں تھا، ہم نے کیا کیا، ہم نے پہچان کی کہ تیسرے حرف پہ کیا ہے، تیسرے ورڈ پہ کیا ہے، تیسرے حرف پہ کیا ہے، وہاں پہ خا کے اوپر پیش تھی تو ہم نے ادھر بھی پیش لگا دی۔ یہ بھی دیکھیں، یہ ایک لفظ اقتلو، اقتلو تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہم نے کہاں سے جانا کہ یہاں پہ پیش لگنی ہے یا زیر لگنی ہے، تیسرے لفظ سے، 1 الف، 2 قاف، تیسرا تا پہ پیش، تو ہم نے اقتلو کیا لگایا، ہم نے الف کے اوپر پیش لگا دی، اقتلو، اقتلو۔ یہ دیکھیں، یہ 3 ایگزامپلز ہو گئی، ایک آپ کو میں نے اعبدو کی مثال دی، ادخلو، پھر اقتلو، یہ 3 مثالیں دی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، جب پیش لگانی ہوگی تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے کیا ہے، صرف الف، کون سا لفظ شروع ہو رہا ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے، تو جب الف سے شروع ہو رہا ہوگا اور اس کے اوپر حرکت نہیں ہوگی تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے ورڈ پہ، چاہے تو آپ اس طرح لائن لگا کے کر لیں، نہیں تو گن کے کر لیں، 1 2 3، تیسرے پہ کیا ہے، پیش آ رہی ہے تو ہم بھی پیش لگائیں گے، یہ الف کو دیکھ کر پیش لگائیں گے۔ جی، اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کب زیر لگانی ہے یا زبر لگانی ہے۔ اگر تیسرے حرف پر زیر ہی لگانی ہوگی، کس صورت میں ہمیں پتہ چلے گا، تو ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ جب پہلا لفظ حمزہ ہوگا، پہلا حرف کون سا ہوگا، حمزہ ہوگا، الف ہوگا، تو یاد رکھیں، تو تیسرے حرف پر، اس کے تیسرے حرف پر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، پہلا حرف کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر کیا لگانا ہے، الف ہوگا، زبر ہوگا، حمزہ ہوگا، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، تو ہم پہلی چیز وہی دیکھیں گے کہ پہلا حرف کیا ہے، حمزہ، تیسرے حرف پر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، ہر صورت میں ہم نے ان دونوں صورتوں میں کیا لگانا ہے، نیچے صرف زیر ہی لگانی ہے، زیر ہی لگانی ہے، پلیز یاد رکھیں ان چیزوں کو، جیسے کہ الف، رے اور جیم اور عین اور یا، دیکھیں پہلا حرف کیا ہے، الف، تو تیسرا حرف کون سا ہے، جیم، جیم کے نیچے کیا ہے، زیر، ہم گنیں گے 1 2 3، جیم، تو الف کے نیچے بھی ہم کیا لگائیں گے، زیر، ارجعی، ارجعی، تیسرا حرف ہم نے دیکھا، اس کے نیچے پھر ہم زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، تیسرے حرف کو سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیسے گنیں گے، 1 2 3، یہاں پہ جیم کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم نے بھی الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، فاتح رت، ٹھیک ہے، 1 2 3، اب دیکھیں یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر تھی تو ہم نے زیر لگا لی، یہاں پہ زبر ہے، تو یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہو، زبر ہو چاہے زیر ہو، ہم نے صرف زیر لگانی ہے،
زبر ہو چاہے زیر ہو، ہم نے صرف کیا لگانی ہے؟ زیر. دیکھیں فاتا رات، زیر لگائی ہم نے یہاں پہ، حالانکہ تیسرے حرف پہ کیا تھا؟ فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ہم نے کیا لگانی ہے؟ زیر. مطلب پہلا حرف الف ہو تو تیسرے حرف کے اوپر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، دونوں کی صورتوں میں ہم نے صرف اور صرف زیر لگانی ہے. یہ ہے ان تینوں کا طریقہ. زبر لگانے کے لیے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ الف لام. اور پیش لگانے کے لیے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ پیش لگانی ہوگی تو اس کا بھی ہم تیسرا حرف دیکھیں گے. الف ہوگا اور اس کے بعد خا پہ پیش ہوگی تو ہم پیش لگائیں گے. تیسرا فارمولہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چاہے زبر ہو چاہے زیر، پہلا حرف اگر الف ہے تو ہم نے اس سے پہلے زیر لگانی ہے. ایک ضروری بات ذہن میں رکھیں، یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 8 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان 8 الفاظوں کو آپ ذہن میں رکھیں. اسمن، امرن، ابنن، اتقو، امشو، ابنو، اقدو، ابنو. یہ ہر صورت میں یہاں پہ زیر ہی پڑھی جانی ہے. ان 8 کے 8 حروفوں کو آپ اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہر صورت یہاں پہ زیر ہی آنی ہے. بس باقی تمام فارمولہ وہی ہے جو میں نے آپ کو زبر کا، زیر کا اور پیش کا بتایا ہے.